अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ अल्लाह के अज़ीम नाम से जो बड़ा मेहरबान बेहद करम करने वाला है, जो इंसान की बर्दाश्त से बढ़कर उसको गम नहीं देता मगर उसकी औकात से बढ़कर उसको रिज़्क़ और खुशियाँ ज़रूर देता है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौज़ू इज़हार है रमूज़ औक़ाफ़ हिस्सा अव्वल। जैसा कि मैंने आपको पैटर्न बताते हुए बताया था कि रमूज़ औक़ाफ़ का जो सवाल है आपके मारूज़ी हिस्से में 5 नंबर का आता है। 5 नंबर के MCQs इसमें से आते हैं। इंतहाई आसान है और सहल है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ कर तैयार करें तो 5 नंबर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मेरी तस्वीर से थोड़ी सी तवज्जो हटाकर हम आते हैं मौजू की तरफ। जी, अलामात औक़ाफ़, तारीफ़ और मफ़हूम। रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसके मानी इशारा के हैं, जबकि औक़ाफ़ वक्फ़ की जमा है और इसके मानी ठहरना के हैं। यूँ रमूज़ औक़ाफ़ से मुराद वो अलामात हैं जो तहरीरी फ़िक्रों के माबैन लग कर इन्हें तक़सीम करती हैं और इनसे इबारत का दुरुस्त मफ़हूम समझने में मदद मिलती है। रमूज़ औक़ाफ़ को तहरीर में ख़ास अहमियत हासिल है। इनसे इबारत की तरतीब दुरुस्त और इबारत का मफ़हूम समझने में आसानी रहती है। तो अंग्रेज़ी में भी ये चीज़ें जो हैं आपने पढ़ी होंगी, पंक्चुएशंस जिनको बोलते हैं। तो जब तक ये चीज़ें अलामात अगर इबारत के अंदर जुमलों के अंदर जो हैं वो ना लगाई जाएं, उस वक्त तक जुमलों का जो वाज़ेह मफ़हूम है उसको समझना जो है मुश्किल काम है। इससे इबारत में जो है वो सलासत और रवानी आती है। तो आगे चल के हम देखते हैं कि ये जो अलामात हैं वो कैसे आती हैं और इनके अंदर कौन कौन सी अलामतें शामिल हैं। जी, सबसे पहले है बच्चों सक्ता, जिसका दूसरा नाम है वक्फ़ खफ़ीफ़। अंग्रेज़ी में इसको कॉमा कहते हैं। सक्ता को वक्फ़ खफ़ीफ़ भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इसे कॉमा कहते हैं। सक्ता की अलामत उल्टी पेश की तरह और अंग्रेज़ी में सीधी पेश की तरह होती है। सक्ता इबारत में सबसे कम ठहराव की अलामत है। इसे दर्ज झैल मौक़े पर इस्तेमाल करते हैं। किसी जुमला में 3 या 3 से ज़्यादा अस्मा और औसाफ के दरमियान सक्ता लगाते हैं, जैसे ज़ाहिद, तारिक, सलीम और अब्दुल कद्दूस गहरे दोस्त हैं। इस मिसाल के अंदर आपने देखा कि ज़ाहिद के बाद जो है वो सक्ता की अलामत है, तारिक के बाद जो है वो सक्ता की अलामत है। तो जो मेरा सॉफ्टवेयर था उसके अंदर जो उर्दू की सक्ता की अलामत है वो मैं लगा नहीं सका, उसमें ऑप्शन नहीं था। तो ये जो अंग्रेज़ी की सक्ता की अलामत है यही इस्तेमाल की गई है। तो जो आपने तैयार करनी है वो उर्दू के मुताबिक ही तैयार करनी है। तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि इबारत में सबसे कम ठहराव के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है वो सक्ता की अलामत है। उसके बाद है जी ख़त्मा, जिसको वक्फ़ मुतलक भी कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे फुल स्टॉप कहा जाता है। अब आते हैं इसकी तारीफ़ की तरफ। ख़त्मा को वक्फ़ मुतलक भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसे फुल स्टॉप कहते हैं। उर्दू में ख़त्मा की अलामत एक छोटी सी लकीर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जबकि अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप की अलामत एक नुक्ता के तौर पर मुस्तामिल है। तो ये दोनों जो फ़र्क हैं इसको समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह मनफ़ी का निशान होता है उर्दू में, जो ख़त्मा की अलामत है इस तरह इस्तेमाल छोटी डैश के तौर पे। आगे चल के देखते हैं जी, ख़त्मा भरपूर ठहराव की अलामत है और इसे जुमले के मुकम्मल ख़ात्मे पर लगाया जाता है। इस अलामत पर भरपूर तवक्कुफ़ करना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर फैसल नाश्ता करते ही स्कूल चला गया। तो कोई भी ऐसा जुमला जिसमें आपने अपना काम ख़त्म कर लिया है और आपको जो है मुकम्मल ठहराव दरकार है, तो वहाँ पर सक्ता की अलामत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, कोरोना की वजह से
کالج سے چھٹیاں ہو گئیں، کوئی بھی جملہ جہاں ہم نے اختتام کرنا ہو وہاں پر ختمہ کی علامت یا فل سٹاپ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بچوں وقفہ، جسے نصف وقف بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے سیمی کولن کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی تعریف کی طرف۔ وقفہ کو نصف وقف بھی کہتے ہیں، اسے انگریزی میں سیمی کولن کہتے ہیں۔ اردو میں وقفہ کی علامت کچھ یوں ہے، تو الٹا پیش ڈال کر اس کے نیچے ڈاٹ کا نشان ہے۔ تحریر میں سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ مقصود ہو تو وقفہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ آسان سی تعریف ہے اس کی کہ سکتہ سے زیادہ جب تحریر کے اندر ٹھہرنا درکار ہو تو اس وقت وقفہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ اسے حسب ذیل مواقع پر استعمال کرتے ہیں۔ جملوں کے لمبے اجزاء کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے، مختلف اجزاء پر تاکید کرنے کے لیے بھی وقفہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اب مثال، اکرم بیمار تھا تو رشتہ دار آنکھیں پھیر گئے۔ اب دیکھیں، اب دو جملوں کو الگ الگ کیا۔ اکرم بیمار تھا تو رشتہ دار آنکھیں پھیر گئے، اس کے بعد وقفہ کی علامت ہے صرف ایک بیوی وفادار رہی، تو جو اس کا اگلا حصہ تھا وہ ہم نے وقفہ کی علامت کے بعد بیان کیا۔ دیگر مثالوں میں دیکھتے ہیں جی، علمی سفر میں جب بھی مشکل کا احساس ہوا میں نے استاد محترم کو اپنا ہمدرد پایا۔ تو جملے کا پہلا حصہ احساس ہوا تک ختم ہوا اور اس میں وقفہ کی علامت کو ہم نے استعمال کیا، اور جملے کا جو اگلا حصہ ہے میں نے استاد محترم کو اپنا ہمدرد پایا، یہ ہم نے وقفہ کی علامت کے بعد لکھا۔ اس کے بعد دیکھیں، زندگی مشکلات سے عبارت ہے، وقفہ کی علامت، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، پھر وقفہ کی علامت، انہیں ترقی کا زینہ سمجھنا چاہیے۔ تو بعض جملے جو ہیں وہ بے حد لمبے ہوتے ہیں، اس لیے ایک سے زیادہ بار بھی وقفہ کی علامت کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آگے بچوں رابطہ، جسے وقف لازم کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے کولن بولتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی تعریف کی طرف۔ رابطہ کو وقف لازم بھی کہتے ہیں۔ اردو میں رابطہ کی علامت یوں ہے، اوپر نیچے دو ڈاٹ جو استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ہے رابطہ کی علامت۔ تحریر میں وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ مقصود ہو تو رابطہ کی علامت لگاتے ہیں۔ رابطہ حسب ذیل مواقع پر استعمال ہوتا ہے۔ کوئی مختصر قول یا کہاوت بیان کرنا مقصود ہو تو تمہیدی جملہ کے بعد رابطہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، اب دیکھیں جی، ہم نے تمہیدی جملہ جو ہے پہلے بیان کیا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کے فوری بعد ہم نے رابطہ کی علامت استعمال کی۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کے بعد اگلی مثال دیکھیں، سچ ہے تمہیدی جملہ ہے، اس کے بعد جو ہے رابطے کی علامت ہے لالچ بری بلا ہے۔ مثالوں سے پہلے رابطہ کی علامت، اگر ہم نے کوئی مثال بتانی ہو تو اس وقت بھی رابطہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ اور دیگر مثالوں میں دیکھیے جی، لاہور میں متعدد مقامات قابل دید ہیں، تو یہ ہمارا تمہیدی جملہ تھا، اس کے بعد ہم نے رابطے کی علامت استعمال کی، تو جو قابل دید مقامات ہیں وہ آگے ہم نے ترتیب کے ساتھ لکھ دیے۔ ایسے دو متضاد جملوں کے درمیان بھی رابطہ کی علامت لگاتے ہیں جو مل کر ایک پورے خیال کو ظاہر کرے۔ زیارات مقدسہ پر جانے کو دل چاہتا ہے مگر جسم ساتھ نہیں دے رہا۔ اب دیکھیں جی، دو جملے ہیں اور متضاد جملے، ان کے درمیان بھی رابطے کی علامت استعمال ہوئی ہے۔ ایک طرف وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، دوسری طرف علت اور وجہ بھی بتا رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کا جو آخری حصہ ہے وہ تفصیلیہ، یہ وہ علامت ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ تفصیلیہ کو انگریزی میں کولن اینڈ ڈیش کہتے ہیں۔ تفصیلیہ کو انگریزی میں کولن ڈیش کہتے ہیں، اردو میں تفصیلیہ کی علامت یوں ہے، دو ڈاٹ ہیں، اس کے آگے جو ہے وہ ختمہ یا منفی کا نشان استعمال ہوتا ہے۔ تفصیلیہ کی علامت حسب ذیل مواقع پر استعمال ہوتی ہے۔ جب کوئی تفصیل دینا مقصود ہو تو درج ذیل یا مختصر یہ کہ لکھ کر تفصیلیہ کی علامت لگائی جاتی۔ تو یہ بڑا آسان ہے،
سمپل سی اس کی تعریف ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی تفصیل یا ڈیٹیل بتانی ہو تو اس کے بعد تفصیلیہ کی علامت لگاتے ہیں، جیسے کہ حسب ذیل لکھتے وقت یا درج ذیل لکھتے وقت تفصیلیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں مثال نمبر 1، پاکستان کے صوبے درج ذیل ہیں، اس کے بعد تفصیلیہ کی علامت ہے اور آگے صوبوں کے نام ہے۔ دوسری مثال، پاکستان کے اہم زرعی اجناس درج ذیل ہیں، تو یہ تفصیلیہ کی علامت ہے، تو اس کے بعد آپ گندم، مکئی یا چاول کی فصل کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ سب کی آسانی کے لیے میں نے جو ایک پیج یہاں پر پیسٹ کیا ہے اس میں ان علامتوں کے انگریزی کے اندر نام ہیں، اس کے بعد اردو کے جو ہے ان کے نام، اور ساتھ ان کی علامتیں اردو کے اندر اور انگریزی کے اندر، تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے جن 5 علامتوں کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے وہ ختمہ، سکتہ، وقفہ، رابطہ اور تفصیلیہ ہے۔ باقی حصہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بیان کریں گے۔ تو یہ پیارے بچوں میں نے ان کے MCQs بھی یہاں پر پیسٹ کیے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ امتحان میں یہ کس طرح آتے ہیں۔ تو یہ آپ سب کے سامنے موجود ہے، دیکھیں کہ ختمہ کو انگریزی میں کہتے ہیں، آگے انہوں نے اس کے 4 آپشن بنا کے دیے ہیں کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے، تو جو اس کا درست آنسر ہوگا اس پہ اپنے ٹک کا نشان لگانا ہے، پھر آگے جی ختمہ کی تعریف، پھر آگے 4 آپشن، تو اسی سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پیپر میں کس طرح آتے ہیں۔ یہ سکتہ کے MCQs ہیں، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ وقفہ کے MCQs ہیں، یہ بھی آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اس کے بعد ہے جی رابطہ، اس کے بعد تفصیلیہ کے MCQs، حرف آخر، رموز اوقاف کا اگلا حصہ جلد آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ مزید کسی تشنگی کی صورت میں ہمہ وقت رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ آپ اور آپ کے اہل خانہ پر ہمیشہ اپنا فضل و کرم قائم رکھے اور ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ مزید اگلے لیکچر کے لیے تیار رہیے گا۔ اللہ حافظ۔